بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، اور ایک نئے سبق کو سیکھنے کے لیے مثبت انداز میں سیکھنے کے لیے پرعزم بھی ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو 9ویں جماعت میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ دوسرے سبق کا آج ہم پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو لیکچر نمبر 2.1 یعنی سبق نمبر 2.1 دوسرے سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ کیا کس مہارت سے آغاز کریں گے؟ لکھ کے بتا دیا کریں، ٹائپ کر کے بتا دیا کریں، اس طرح ٹائم نہیں ضائع ہوگا۔ اچھا جی، جن کو اندازہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک کیا تسلسل قائم کیا ہے پہلے سبق سے، کہ پہلے ہم کون سی مہارت سے آغاز کریں گے، اس کے بعد کیا، پھر کیا، اور آخری مہارت کون سی ہوگی، اور مقصد کیا ہے، وہ جلدی سے مجھے لکھ کے بتا دیجئے۔ باقی آپ میں سے مجھے السعید ایجوکیشن سسٹم جو ہے گرلز کیمپس انمیوٹ کر کے جلدی سے جو آپ کو آپ کی سکرین پر کچھ بھی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کو پڑھ کے بتائیے۔ جی، السعید ایجوکیشن سسٹم جلدی سے خود کو انمیوٹ کریں۔ آ رہی ہے، جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کامران پبلک اسکول وائز آپ لوگ پڑھیں گے اس کو؟ انمیوٹ کریں کامران پبلک اسکول کو۔ انمیوٹ کریں بیٹے۔ کریں پڑھیں بیٹے۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تحریم فاطمہ، آپ کو کچھ سمجھ آیا یہ کیا ہے؟ فاران اسکول سے تحریم فاطمہ، کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ اس کا شمار کس میں کریں گے؟ جی تحریم، انمیوٹ کریں خود کو۔ بیٹے اس وقت آپ سب خود کو انمیوٹ کر لیں، اور پھر جس کو میں کہوں گی وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے تو مجھے جواب دے دے، ٹھیک ہے؟ جی تحریم فاطمہ۔ جی لٹل اسٹار ماڈل اسکول، آپ بتائیں کیا تھا یہ جو پڑھا گیا ہے، اس سے کچھ سمجھ آئی؟ جی یہاں اس میں تلمیذ شمال ہوئی ہے چاہے یوسف سے، شاید کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہے۔ اچھا میرا سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ میں نے تو یہ نہیں پوچھا، میں نے کہا آپ کو کچھ اندازہ ہوا انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ یہ ایک شعر ہے، ہے نا؟ جی ہاں یہ تو شعر تھا نا۔ اچھا یہاں پہ ہم نے، آپ کو یاد ہے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہماری سننے اور بولنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ آپ کی سننے کی صلاحیت کا خاص طور پہ اس سے تعلق ہے کہ آپ کی جو قوت سماعت ہے وہ کتنی ایکٹیو ہے، اس کو آپ نے کتنا بیدار کیا ہوا ہے، اور وہ کتنی کنیکٹڈ ہے آپ کے دماغ کے ساتھ، کس قدر وہ جڑی ہوئی ہے اور کس طرح اس کو سمجھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو آپ نثر میں شمار کریں گے یا منظوم کلام میں کسی نظم میں، تو پھر آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک شعر ہے۔ خیر آپ نے اچھا جواب دیا، بہت اچھی بات ہے جی، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کم از کم کہ آپ لوگوں نے حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالی ہے۔ یہ ایک شعر ہے، جیسا بھی لٹل سٹارز اسکول کے بچی نے یا بچے نے بتایا کہ اس میں ایک تلمیح استعمال ہوئی ہے، اور تلمیح ہوئی ہے چاہے یوسف سے۔ اس کی کچھ کوئی وضاحت کسی کو پتہ ہے یہ چاہے یوسف سے کیا مراد ہے؟ یوسف کی چائے، یوسف علیہ السلام کی چائے کا مگ، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ ہے نا، کچھ ایسا ہی لگتا ہے نا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جی یہ اسما،
रेनेसेंस स्कूल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी जो जी जी अस्मा, नहीं समझ आई। उनकी ख्वाहिश को उनकी चाहे यूसुफ कहेंगे, किसको कहेंगे, फिर बोले। उनकी ख्वाहिश को अच्छा चलिए म्यूट कर लीजिए खुद को। चाय के कप को नहीं कहेंगे, उसमें लिखा हुआ है चाहे यूसुफ। क्यों? अच्छा कामरान पब्लिक स्कूल तौसा, आपको कुछ समझ आई चाहे यूसुफ से क्या मुराद है? अभी लिटिल स्टार्स वालों ने कहा कि ये एक तलमी है, मैं तो अभी तक इसमें कंफ्यूज हूं कि ये क्या है। चाय को वो कहते हैं तलमी है। जी कामरान पब्लिक स्कूल, गर्ल्स कैंपस। अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में ये यूसुफ का कुआं है, ऐसा ही है? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने कब्र में डाल दिया था। ठीक है गॉट इट, ठीक है। अच्छा छोटा सा एक काम करें, कोई एक बच्चा फैसला कर लिया करें कि मैं जवाब दे लेता हूँ, ठीक है? वो फिर जिस वक्त आप सब बोलते हो ना मुझे नहीं समझ आती है, ठीक है? यहाँ स्क्रीन में चूंकि ज़ाहिर है लाइव क्लास में तो है नहीं, तो वो थोड़ा सा आपस में चीज़ें जो है वो गुटमट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा यहाँ पे चाहे यूसुफ से मुराद वो कुआं है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने डाल दिया था, और चाह कहते हैं कुएं को। चाह जो है उसका मानी होता है कुआं, ठीक है? ऐसा ही है ना, चाह कुएं को कहते हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक हम अपने हासिल ताल्लुम के करीब चले गए इस छोटी से एक उससे शेर से, जिसमें आप सब बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया कि ये एक शेर था जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या फ़ौरन से जहन में आ जाता है जब उनको कुएं में डाला गया। तो हमारा हासिल ताल्लुम भी यही है जी, तलमीह की शनाख्त कर सकें, ठीक है जी? शनाख्त कर सकें कि तलमीह में दीगर तराकीब में तशबीहात में क्या फ़र्क होता है, ये आज हम काम करेंगे। सबसे पहले कल भी शायद बात हुई थी कि तलमीह जो है वो लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है कि आप लोग जमात हश्तम में इसको पढ़ चुके हैं, किसी हद तक सीख चुके हैं, वाकफियत आपको है इस लफ्ज़ से, ठीक है? एक छोटी सी सरगर्मी और करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ अशार लिखे हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, ये शेर पढ़ें, एक ये शेर है और एक ये है, और इनको पढ़ने से आपके जहन में शेर को पढ़ने से कोई तारीख़ी वाक़या, कोई मज़हबी वाक़या कुछ जहन में आता हो जो इस शेर की बराह रास्त नुमाइंदगी कर रहा हो। पहले आप इस शेर को पढ़ें, ठीक है? और पढ़ेंगे इसको जी ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल के बच्चे, जल्दी से शाबाश अनम्यूट करके आ जाएं, जल्दी से आ जाएं ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, और इस शेर को मुझे पढ़ के बताएं। अनम्यूट कीजिए। बेटा इस शेर को पढ़ें, शेर नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ है। निकलना खुल्द से इस आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। तेरे कूचे से हम निकले, ठीक है, शाबाश। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ज़बाने ज़दे आम मिसरा है, हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में, बातचीत में किसी पे जिस वक्त हमने तंज करना होता है किसी दोस्त पे, तो उसके लिए हम कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। पहला मिसरा है तलमी के साथ, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, ठीक है? तहरीम फातिमा बेटे आपका कोई सवाल है? तहरीम फातिमा अनम्यूट करके पूछे बेटे जल्दी से। अच्छा बाकी बच्चों से मेरा ये सवाल है कि इसमें किस तलमी का इस्तेमाल हुआ है, या कौन सा ऐसा वाक़या है, कोई तारीख़ी वाक़या, कोई मजहबी वाक़या जो इस शेर को या इसके किसी एक मिसरे से आपके जहन में आता हो, इसके अल्फाज से कोई ऐसा वाक़या है? उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स कैंपस जो है जी, उस्मान आइडियल स्कूल बताएं, कोई वाक़या जहन में आता है आपके? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। क्या वाक़या? कि उन्हें जन्नत से, जब वो जन्नत में गए थे तो वो
جو واقعہ تھا سانپ اور جو شیطان کے میں آ گیا تھا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا. شاباش شاباش. خلد کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں نا. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ اس میں وہ واقعہ خلد سے آدم کے نکلنے کا وہ واقعہ کہ بے آبرو ہو کے نکلے تھے نا. اور کس کی وجہ سے بے آبرو ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام شیطان ابلیس کی وجہ سے ہوئے تھے. اور یہاں پہ وہی واقعہ ہمارے ذہن میں فوراً سے آتا ہے کہ کس طرح سے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا، ہے نا. اچھا جی، ایک اور شعر ہے آپ لوگوں کے لیے. اس پہ اب میں شعر نمبر 2 لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو فاران اسکول گرلز آپ لوگ پڑھیں گے ذرا اس کو. فاران اسکول گرلز کیمپس. جی بیٹے ان میوٹ کر کے پڑھیں. جی بیٹے شاباش، جلدی سے میں ان نے میوٹ کر مانا کے پڑھا کریں. میں نے مانا کہ تو یوسف سا ہنسی ہے لیکن یہ مرا دل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، کچھ سمجھ آئی؟ کامران پبلک اسکول کچھ سمجھ آئی کیا تھا اس میں؟ کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی بات ذہن میں آتی ہو؟ السعید ایجوکیشن سسٹم. میم جی میم اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آیا ہے. کون سا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے بچے آپ کو بتاؤں بہت سے واقعات منسلک ہیں، ہے نا. جی جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو بے شمار واقعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کئی واقعات ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے اگر میں خاص طور پر بات کروں، باقی لوگ خود کو میوٹ رکھیے. اس شعر کی بات کروں تو یہاں پہ کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جی جب ان کے بھائی تھا. باقی سب لوگ خود کو میوٹ رکھیں. صرف جی جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا تو پھر کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تھا اور پھر مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کسی حد تک آپ قریب ہیں، کسی حد تک آپ اس کے قریب ہیں. ہاں ہاں ہاں، اس نے یوسف سے زلیخا والا واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کافی حد تک قریب ہیں. اچھا، الحیان اسکول یہاں پہ ابھی مجھے، ہاں جی الحیان اسکول آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے اس واقعے سے؟ اس شعر میں کوئی کسی واقعے کا ذکر ہو؟ اس شعر میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا. ہاں جی، تو اس میں یہ تو بیچا گیا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے مانا کہ تو یوسف سا حسین ہے، لیکن تو وہ بیچنے کا ذکر تو دوسرے مصرے میں آ گیا. اس لیے ہمیں لگا کہ ایک شعر کے دونوں مصروں میں 2 تلمیحات استعمال ہو رہی ہیں، ہے نا. پہلی تو پھر بچ گئی ہمارے پاس، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ سمجھ؟ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے. ہاں جی ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں بچے، میوٹ کر لیں خود کو. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ حسین تھے، خوبصورت تھے، تو ان کو جب مصر کے بازار میں لے جایا گیا تو فوراً سے ان کی مختلف لوگوں نے بہت وہ جو قیمت لگائی تو ان کے حسن کی وجہ سے لگائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس بازار میں لگائی گئی تھی. یہاں پر وہ تمام واقعات جو اس کو آپ نے قرآن پاک میں بھی ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی واقعے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ پہلے ان کو چاہے یوسف میں پھینکا گیا، چاہے یوسف سے صدا آتی ہے کنویں میں کس طرح سے پھینکا گیا، پھر ان کو کس طرح سے نکال کے مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور اس کے بعد کے جو دیگر واقعات ان کے سامنے پیش ہے. اچھا جی، 2 اشعار میں ہم نے اس بات کو اندازہ کر لیا کہ کس طرح سے اشعار میں مختلف واقعات جن کا تعلق جو مذہبی ہوتے ہیں، تاریخی ہوتے ہیں یا ثقافتی بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم کس طرح اپنی شعر و شاعری میں استعمال کرتے ہیں. تو جی موضوع ہے آج کا تلمیح کی شناخت کر سکیں، پہچان کر سکیں. کافی حد تک جو چیزیں مجھے ابھی تک اندازہ ہوئی کہ آپ لوگ تلمیح سے واقف ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، امتحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں، آپ کو کس نہج پہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا یا تیاری کرنی ہوگی. تو تلمیح لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. لفظ تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. اور اگر ہم شعری اصطلاح میں اس کی بات کریں، اصطلاحاً اس لفظ کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں،
تو اس سے مراد ہے ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ جس کے ذریعے کسی ہم تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعروں کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ وسعت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، صرف ہم نے چاہے یوسف کہا، ایک مرکب لفظ تھا جو 2 الفاظ سے بنا، ٹھیک ہے، جس میں صرف 2 الفاظ استعمال ہوئے، چاہے یوسف، لیکن پورا ایک جو ہمارا مذہبی واقعہ ہے وہ ذہن میں آ گیا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حسن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو شعری جو اشعار ہوتے ہیں، جو مصرے ہوتے ہیں، ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو بہت لمبا چوڑا پورا واقعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مختصر الفاظ میں تلمیح کی صورت میں آپ پورے واقعے کو وہاں پہ بیان کر سکتے ہیں یا اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ السید ایجوکیشن سسٹم، آپ کا کوئی سوال ہے گرلز؟ اچھا، مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی مختلف مثالوں سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مثال کے طور پہ ایک اور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ فوراً آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ تلمیح کس کے لیے استعمال ہوئی ہے نا؟ عثمان آئیڈیل اسکول، جی عثمان آئیڈیل اسکول، انمیوٹ کریں بیٹے، گرلز، عثمان اسکول گرلز، اچھا ٹھیک ہے، بوائز آپ ہی بتا دیں، جی بوائز بتائیے، ابن مریم کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے مطلب ہے تلمیح کے طور پر یہاں پہ ابن مریم بھی استعمال کیا جا رہا ہے پورے شعر میں۔ بیٹے دوبارہ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے؟ اچھا عثمان آئیڈیل اسکول بوائز، السعید ایجوکیشن سسٹم، یہ آپ کی طرف سے جواب آیا ہے؟ جی السعید اسکول بتائیں، بتائیں بیٹے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس شعر میں، اور ابن مریم کو تلمیح کے طور پہ یوز کیا گیا، مطلب اچھا چلیں کسی، ٹھیک ہے بیٹے، خود کو میوٹ کریں، کسی اور سے پوچھتے ہیں، آپ خود کو میوٹ کیجئے۔ جی لٹل سٹارز، میس عیسیٰ علیہ السلام، ہیلو جی یہ الائٹ اسکول سے جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلمیح ابن مریم کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ جی تو کیا آپ کے ذہن میں کیا واقعات ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ابن مریم، اس شعر میں ابن مریم کی تلمیح سے کیا مراد ہے، حضرت عیسیٰ کو کس طرح سے مخاطب کیا گیا؟ مطلب کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ شفا دیتے تھے۔ ہاں جی شاباش، بالکل، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی کنیت ہے، تو ابن مریم کو یہاں پہ تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے تھے کہ جس سے وہ بیماروں کو، مختلف جو بیماریوں میں مبتلا لوگ ہوتے تھے ان کو شفا یاب کرتے تھے، اور مردوں کے لیے بھی ان کے پاس تھا، معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب دکھ درد کی بات ہوتی ہے تو چونکہ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا، تو اس صورت میں ہم ابن مریم کی تلمیح استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے دکھ کو دور کرنے کے لیے، جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس تھا تو اس طرح حضرت عیسیٰ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو بات کر رہے تھے، مختصر الفاظ میں جیسے اب صرف ان کی کنیت کا استعمال کیا گیا اور ایک پورا واقعہ اس شعر میں آپ کے سامنے یا آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر میں ابن مریم کی تلمیح استعمال ہوئی، ابن مریم سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر یہ قوت عطا کی تھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جب جانوں کہ کوئی میرے دکھ کی دوا کرے، کہ کوئی ابن مریم دوبارہ آئے اور وہ میرے دکھ کی اسی طرح سے دوا کرے، یعنی مجھے اس دکھ سے، تکلیف سے نکالے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تلمیحات کا جب ہم استعمال کرتے ہیں اشعار میں، خاص طور پر منثور جو ہمارا کلام ہوتا ہے
اس میں اس طرح کی چیزیں جو قواعد کی جو یہ والا حصہ ہے بیان کا، ٹھیک ہے، زبان و بیان کا، اس کو ہم ذرا نسبتاً کم اس کا استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارا زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رموز اوقاف کے ساتھ، آپ کے علامات کے ساتھ، آپ کے حروف کے ساتھ، ٹھیک ہے. منصور کلام ہمارا اس پہ بنیاد کرتا ہے. جس وقت ہم منظوم کلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری زبان و بیان کی اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں یا جو چیزیں ہیں زبان شناسی کی، ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ یہ جو فرق ہے نا، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا جی، تلمیذ دراصل ہے کیا؟ دوبارہ ایک اور شعر، چونکہ آپ سب اس بات سے واقف ہوں گے اور متفق بھی ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا واقعہ جو ہے وہ معروف بھی ہے، عام فہم بھی ہے، اور اس میں مختلف طرح کے اس واقعے کے ہر حصے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے الگ طرح سے سبق ملتا ہے. تو یہاں پہ آج جب تلمیحات والا یہ اس سبق کو تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اسی پہ آپ کو رکھا جائے تاکہ پورا واقعہ بھی ایک دفعہ ہم دوہرا لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا رہا. ٹھیک ہے. دوبارہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تلمیح ہے وہ استعمال کی گئی ہے. کس طرح سے کہ یہ شعر پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں، اب جب آپ تلمیح کو بیان کریں گے تو آپ کس طرح سے کریں گے کہ ہمارے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. حضرت یعقوب کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت، دیوانہ وار محبت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کی آپ سے دشمنی ہے نا. بھائیوں سے ڈرتا رہا، میں اپنے باپ کا یوسف تھا لیکن بھائیوں سے ڈرتا رہا. اور اس دشمنی اور حسد کے باوجود آپ علیہ السلام کی اپنے سوتیلے بھائیوں سے محبت اسلامی تاریخ میں ایک واضح اہمیت رکھتی ہے. آپ کو یہ پورا واقعہ یاد ہے نا کہ جس وقت ان کو مصر کے وہ جس وقت ان کو حاکمیت مل گئی تھی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جانتے ہوئے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اپنی عمر کا ایک حصہ وہ اس تکلیف سے ان کا گزرا، تو انہوں نے ان کو معاف فرما دیا. ایسا ہی ہے نا. یہ پورا واقعہ اگر آپ اپنے اس میں دہرائیں، یا آپ نے شاید اسلامیات میں پڑھا ہوگا، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو پڑھ لیا ہوگا، تو یہ واقعہ ایسے ہی نا کہ آپ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. متذکرہ شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تاریخی اور مذہبی واقعہ اور آپ علیہ السلام سے بھائیوں کی دشمنی کو یہاں پہ اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ لفظ تلمیح جو ہے اس کا معنی ہی کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اشارتاً استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، اشارہ کرنا. اصطلاح میں ابھی میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہی اس شعر کی تلمیح ہے، اشارے کے طور پر کسی واقعے کو شعر میں اس طرح استعمال کرنا کہ قاری کے ذہن میں وہ پورا واقعہ تصویر کی طرح سے گھوم جائے، دراصل تلمیح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے پاس امتحانی نقطہ نظر سے سوال آتا ہے کہ تلمیح کیا ہے، تلمیح کی تعریف کیجئے، تلمیح کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیجئے، تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں کہ تلمیح کا لفظ کہاں سے اخذ کیا گیا، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحاً ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جب آپ نے اس کی تعریف یا اس کا جواب لکھنا ہو، جو آپ کا 2 نمبر کا سوال ہوگا، تو جس میں سے 1 نمبر پورا آپ کا اسی سوال کے جواب پہ ہوگا، تو آپ کے لیے یہ مواد کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ کسی مثال سے واضح کریں، تو تلمیحات کے بے شمار شعر ابھی تک میرا خیال ہے 5-6 اشعار تو ہم نے اپنے اس میں شامل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ابتدا میں بھی اندازہ ہو کہ تلمیح سے آپ لوگ کسی حد تک واقف ہیں. اچھا، اب یہاں تک آپ کو تلمیح کی سمجھ آ گئی؟ تلمیح کی سمجھ آئی؟ ہینڈ ریز کریں صرف. ٹھیک ہے. ہینڈ ریز کر لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، تلمیح کی شناخت کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اشعار میں سے تلمیح کی شناخت کر سکتے ہیں؟ کر لیں گے؟ شاباش. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے بچوں، جب میں آپ لوگوں سے کلیکٹیو میرا یہ سوال ہوتا ہے مجموعی طور پہ، جب میں آپ سب کو مخاطب کروں تو بہتر ہے کہ ہم چونکہ اس کلاس میں ہوتے ہیں، زوم کلاس میں، تو آپ لوگ ہینڈز اپ یا تھمز اپ کا یا ہینڈ ریز کا جو آپشن ہے اس کو یوز کر لیا کریں. ٹھیک ہے.
किड्स एजुकेट सिस्टम, आप लोगों को वीडियो नहीं आ रही है मेरी? वो उनका मैसेज, अच्छा किड्स क्या नाम था, किड्स एजुकेट सिस्टम, बेटे लिख के बता दें अगर वीडियो नहीं आ रही। अब हम जल्दी से जो कुछ हमने अभी तक तलमी के बारे में आज सीखा है ना जी, कामरान पब्लिक स्कूल। मैम तलमी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आपने तलमी के बारे में अब तक जो कुछ सीखा, इन मालूमात की बुनियाद पर आपने इस एक शेर से जल्दी से तलमी की निशानदेही करनी है, शनाख्त करनी है, क्योंकि मौजू तो यही है आज का, हासिल ताल्लुम तो यही है ना। शेर जल्दी से पढ़े और इसमें से तलमी की शनाख्त कीजिए। जी फारान स्कूल, फारान स्कूल, फारान स्कूल बेटे जिसको कहूँ सिर्फ वो अनम्यूट करें, जिनको कहूँ सिर्फ वो अनम्यूट कीजिए। जी फारान स्कूल गर्ल्स। दस्तूरे उल्फत। जी बेटे बताएं। दस्तूरे उल्फत। अच्छा आपके दस्तूरे उल्फत आपने कहा। ज़ुहूर जबलदिया। अच्छा ठीक है बेटे आप म्यूट करें, फारान है, म्यूट कर लें खुद को। जी लिटिल स्टार्स, आज बेटा गर्ल्स साइड। कह रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने की चाहत की थी, लेकिन चाहत तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी और पहाड़ जल गया था। इसमें तलमी कहाँ पे इस्तेमाल हुई है, सवाल ये है। वाकया तो बाद में हम जाएंगे ना। तूर जल जाए, तूर जल जाए, अच्छा एक ये हो गई, और दस्तूरे उल्फत, दस्तूरे उल्फत, ठीक है, और ठीक है, अच्छा जी तमन्ना ठीक है, दीद। ठीक है, तमन्ना दीद की मूसा करे, तमन्ना दीद की मूसा करे। पहले हम यहाँ से इसको उठा लेंगे कि तमन्ना दीद की मूसा करे, ठीक है, मूसा का दीदार है ना, दीदारे शौक जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और तूर जल जाए, ठीक है। इस शेर में हमने अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखें तो इसमें कोहे तूर का वाकया जो है वो बयान हुआ है, और दस्तूरे उल्फत के तौर पर हमने इसको देखा कि मोहब्बत में ये अजीब एक दस्तूर है ना, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूँकि ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, या उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह ताला का दीदार करें, अल्लाह ताला से हम कलाम हों, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप कोहे तूर पर आएँ। और कोहे तूर जो एक पहाड़ है, आपको याद है ना, हमने हम्द की तफहीम के दौरान में भी ये बात की थी कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं अगर इस किताब को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, है ना। तो आप देखें कि एक तजल्ली सिर्फ जो थी अल्लाह ताला के नूर का, एक झलक, एक अक्स, वो उस पहाड़ पे आया और पहाड़ जो है वो जल गया। तो ऐसे में फिर ये उस वक्त होता है कि एक बंदे का जो शौक़ है, जो मोहब्बत है, जो उसकी मोहब्बत से वो जो ज़िद करता है, उसके लिए हुआ क्या कि हज़रत मूसा ने तो वो कहा कि नहीं, मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मैंने दीदार करना है, और जवाब में क्या हुआ कि जब अल्लाह ने बुलाया तो वो कोहे तूर जो है, जिस पहाड़ पे तूर पे वो गए तो वही जल गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, जिसमें हमारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ हमें एक इशारा किया गया, या वो वाक़या बताया गया है, या याद दिलाया गया। और ये वाक़या कब हम इस्तेमाल करते हैं इस तलमी को, दस्तूर उल्फत को, कि जब किसी से आप बार बार ज़िद कर रहे होते हैं अपनी मोहब्बत के, उसके तजदीद के लिए, उसके इजहार के लिए, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको ये हम आम तौर पे इसको कहते हैं कि करे कोई भरे कोई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस हासिल ताल्लुम का इतलाक हम कैसे करेंगे अपने सबक पे। तलमी सीख ली, इम्तहानी नुक्ते नज़र से तैयारी हो गई, तलमी क्या है, किस तरह आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे सबक से क्या ताल्लुक है, क्योंकि हम तो इसको नात की झैल में पढ़ रहे हैं ना, हम तो इसकी मुताबिकत जो है वो नात के साथ करेंगे, ऐसा ही है ना। ऐन मुमकिन है कि आपको इम्तहान में नात से ऐसा शेर या मिसरा दे दिया जाए जिसमें तलमीहात का इस्तेमाल हो,
تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم مشق کے طور پہ جلدی سے آپ جو نعت ہماری کتاب میں شامل ہے مولانا ظفر علی خان کی، اس نعت کو پڑھیں جلدی سے اور اس میں سے تلمیحات پہچان کر لکھیں. ابھی آپ نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے جماعت کے دوران میں. ابھی جلدی سے 2 منٹ لیجئے اور صرف نعت کو پڑھ کے اس میں سے تلمیحات علیحدہ کر لیجئے، پہچان لیجئے. اس کے بعد آپ باقی جو وقت ہوگا اس جماعت کے بعد یا جو آپ کا اپنا ٹائم ہے اس میں آپ نے ان تلمیحات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان تلمیحات کا آپ جملوں میں استعمال کریں گے. جی رینیسنس اسکول، انمیوٹ کریں خود کو. پوٹا کا سینہ شب تارے رس سے اس نور اولین کا اجالا بھی تو ہو. میں نے پوچھا نہیں ابھی، میں نے نہیں پوچھا ابھی میں نے آپ لوگوں کو 2 منٹ دیے ہیں کہ آپ پڑھیں اور اپنے پاس علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے، سوال بیٹے بار بار میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، سوال سنا کریں اس کے بعد اس پہ جواب دیا کریں. ہاں جی، 2 منٹ کا وقت پورا ہوا. تلاش کی، تشبیہات کی شناخت کی. پاکستان کیمبرج اسکول کا ہینڈ ریز ہے اور کنگ وے گروپ نے کر لیا ہے، السعید ایجوکیشن سسٹم نے کر لیا ہے، کامران پبلک اسکول نے کر لیا. اس کو نیچے کریں نا ذرا، مجھے سب نظر آئیں یہاں سے. آکسفورڈ گرامر، الائیڈ عثمان آئیڈیل. بس عثمان آئیڈیل سے بھی صرف بوائز. گرلز کیا ہو گیا؟ عثمان آئیڈیل اسکول گرلز کیمپس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہاں سے لٹل سٹارز آپ لوگوں نے نہیں کیا. الحیان اسکول، کامران پبلک اسکول. نہیں میں اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر کیا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، صرف اس لیے نہیں کریں کہ میں پوچھ رہی ہوں تو آپ لوگوں کا یہ رسپانس ہونا چاہیے. اسما بڑی دیر سے کیمرہ آپ لوگوں کا بند تھا، آپ کو یاد تھا کہ آپ لوگ کلاس میں ہیں؟ اچھا جی، پاکستان کیمبرج اسکول، ایک تلمیح بتائیے جو آپ نے اس میں سے تلاش کی. صرف پاکستان کیمبرج اسکول خود کو انمیوٹ کرے. سینہ شب تارے الست سے. سینہ شب تارے الست پہلی تلمیح آ گئی جی. ٹھیک ہے، اس میں ہم بات بعد میں کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا بیٹے آپ لوگ کو میوٹ کر لیں. جی رینیسنس اسکول بتائیں آپ لوگوں نے کون سی تلمیح تلاش کی ہے؟ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. ہاں جی، جلتے ہیں جبریل کے پر جبریل کے پر جس مقام پر. ٹھیک ہے، اور عثمان آئیڈیل اسکول گرلز رحمت دو جہاں. رحمت دو جہاں. ٹھیک ہے، شاباش. شاباش. اچھا جی الائٹ اسکول رحیم یار خان. گرلز آپ لوگوں کا جن کا ہینڈ ریز مجھے دکھائی دے رہا ہے. جی الائٹ اسکول گرلز. میم نور اولین. نور اولین. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جناح ماڈل اسکول. بیٹے جناح اسکول آپ لوگوں کے ساتھ ٹیچرز ہیں؟ تو پھر کوئی ایک بچہ جواب دے دے، مچھلی منڈی نہ بنائے. بیٹے میوٹ کر لیجئے بچے. بیٹا میوٹ
म्यूट कर लें, क्योंकि आपके मैंने आपको पहले भी कहा आप लोग सब जवाब देते हैं, मुझे नहीं समझ आती। म्यूट कर लें खुद को म्यूट कर लीजिए। जी किड्स एजुकेट। मैम चलते हैं जिब्रील के पर। बच्चे ये हो गया, जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, ये वाला हमने निकाल लिया। सीना शब तारे अलस्त से एक वाक़या जहन में आता है, इस्लामी वाक़या, वो हमने इसको कर लिया। रहमत दो जहां की तलमी है, नूर अव्वली इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा कुछ इस्तेमाल हुआ है तो वो बताइए। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल। गायत ओला। गायत ओला से क्या मुराद है अगर इसको हम तलमी में लेते हैं तो? मैम एक मिनट बेटा। किंगवे स्कूल गायत ओला आपने कहा, गायत ओला से क्या क्या वाक़या आपके ज़हन में आता है अगर हम इसको तलमी के तौर पर ले रहे हैं तो? जी कहाँ है? हाँ जी, अनम्यूट करें किंगवे ग्रुप। किंगवे ग्रुप बेटे खुद को अनम्यूट करके जरा मुझे इसकी वजाहत करते हैं कि गायत उल्ला को हम किस तरह से तलमी में ले रहे हैं। माइक पास अपने ले लीजिए, या आप लोग माइक के पास आ जाएं। बुनियादी मकसद। तो इसको तलमी के तौर पे कैसे लेंगे? तलमी के तौर पे आप इसको कैसे लेंगे? हाँ तलमी नहीं है ना, तो क्यों आपने फिर यही मकसद था कि इस तरह ये चीज़ है हमारी आज की दरअसल कि हमने शनाख्त करनी है ना, हमें पता हो अल्फाज के मानी लिख के तो हम नहीं कर सकते उसको। मैंने इसीलिए आप देखें कि आपकी उस तलमी के नीचे वो एक स्टेरिक साइन बनाया था कि हम इस पे बात करेंगे। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, जल्दी से बेटे आखिरी मिनट चल रहे, जल्दी से बताएं, पूछें क्या सवाल है। जी ज्यादा इसरा। ज्यादा इसरा, असरा नहीं है जी, ज्यादा इसरा। क्या मुराद है ज्यादा इसरा? अगर हम तलमी लेते हैं तो ज्यादा इसरा से क्या मुराद है? ज्यादा किससे कहते हैं? ज्यादा इसरा से आपके ज़हन में कौन सा वाक़या आया? अच्छा एक बात बताती हूँ, तलमी पता है कब आप, आसान तरीका बताऊं पहचान का, सबसे आसान तरीका, कोई ऐसा लफ्ज सुने, एक मिनट जस्ट लिसन, पहले बात सुने कि जैसे ही आप उस लफ्ज को बोले, म्यूट कर दें, जैसे ही आप किसी लफ्ज को सुने तो आपके ज़हन में उससे मुतल्लिका पूरा वाक़या आ जाए। म्यूट कर दें, म्यूट करें, ठीक है। आसान इस तरीका ये है तलमी की पहचान का कि उससे मुतल्लिका लफ्ज आपके पास सामने आते हैं शेर में, तो आपके ज़हन में जब पूरा वाक़या ज़हन में आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे तलमी का इतलाक हो रहा है, वहाँ पे तलमी इस्तेमाल हुई है, वो तलमी है, ठीक है। जहाँ पे आपको सोचना पड़े, ढूंढना पड़े, उसके लिए एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आपका जो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चीज़ों को, किताबों को ज़्यादा पढ़ें, वाक़यात को पढ़ें, ताकि आप उसको कर सकें, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि तलमी की शनाख्त करेंगे कि किसी शेर में कोई ऐसा वाक़या आया जिससे फ़ौरन कोई तारीख़ी वाक़या, कोई सियासी वाक़या, कोई मजहबी वाक़या ज़हन में आ जाए तो वहाँ पे तलमी का इतलाक़ हो जाएगा। जी उस्मान आइडियल स्कूल, जल्दी से सवाल पूछिए और उसके बाद आप लोगों के लिए घर का काम है, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ है। घर से आज आपने क्या करना है, कुछ तलमीहात आप लोगों के लिए दी गई हैं, ये किताब का सवाल है, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सी तलमी किस वाक़े या शख्सियत को ज़ाहिर करती है, और आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वैसे तो करते हो ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ये जो तलमीहात हैं इनके इस्तेमाल वाला एक एक शेर तलाश करना है, करके लिखना है अपने पास, ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं, असातिज़ा कराम, वो इसको देख लेंगे और वर्कशीट आप लोगों के लिए एक और इससे मुतल्लिका उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा, और इजाफी सवालात जो हैं, क्वेश्चन बैंक जो है वो भी अपलोडेड होगा, उसको भी देख लीजिएगा। जी अल हयान स्कूल से गालिबन कल एक कोई क्यूरी भी थी जो मैंने आपसे कहा था ग्रुप में वॉइस नोट के तौर पर डालें। जी मैम। जी हैंड रेज है ना आपका? जी आपको आंसर देना था।
ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے جی. جو سوال کل تھا ایک ہمارا کوئی کنفیوژن تھی شاید مجھ سے کسی میرا جہاں تک خیال ہے الحیان یا لٹل سٹارز نے پوچھا تھا. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ گروپ میں وہ وائس نوٹ ڈالیں تاکہ میں اور ضیاء صاحب اس پہ ہماری ایک ڈسکشن ہو اور پھر آپ لوگوں کا جو وہ ذہن میں جو ایک کہیں کنفیوژن چل رہی ہے جو کریٹ ہوئی ہے کل اس پہ ہم بات کر لیں. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.